شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. میں نے بھی اسی موضوع پہ آپ سے وقت مانگا تھا کیونکہ یہ بات اب وضاحت سے اس ایوان میں ہونی چاہیے کہ خواتین کے حقوق کوئی علیحدہ کیٹیگری نہیں ہے, کوئی علیحدہ ڈبہ نہیں ہے, اور یہ بات اب بہت دیر پہلے کہی جا چکی ہے اور میں اسے صراحت سے دہرانا چاہتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ ویمنز رائٹس آر ہیومن رائٹس, ویمنز رائٹس آر کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ویمنز رائٹس آر اسلامک رائٹس. تو یہ کہہ دینا کہ جی خواتین کا حقوق اپنی جگہ پر ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں, وہ شہری حقوق ہیں, وہ آئینی حقوق ہیں. اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے یہ جناب اسپیکر ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والا واقعہ اس ایوان کے لیے جو اسلام آباد کی قانون سازی کرتا ہے ایک براہ راست چیلنج ہے, حکومت کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے کہ اس کو کیسے پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے, اس کو کیسے ایک اشرافیہ سو کالڈ کہا گیا ہمیں کہ جی وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, کسی پر بھی حاصل ہیں, لہذا کسی بھی وجہ سے یہ جسٹیفیکیشن کہ خواتین پر تشدد ہو سکتا ہے, قتل تو بہت دور کی بات ہے. اور جو ابھی جس واقعے نے بہت ہی اندوناک واقعات پے در پے ہو رہے ہیں, لیکن جو راولپنڈی میں واقعہ ہوا کہ ایک خاتون کے سامنے اس کے بچے کی لاش پڑی تھی, پھر اس خاتون کی بےرحمتی ہوئی, اس کا گلا کاٹا گیا اور پھر اس ہسپتال جانے سے پہلے اس کی بھی موت ہو گئی. تو جناب اسپیکر وہ تمام رویے جو کسی بھی طرح ایک پاکستانی خاتون شہری کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کسی بھی طرح مردوں سے کمتر ہو, یہ رویے 21ویں صدی میں اب ہمیں مل کر ختم کرنے ہیں اور اپنے خواتین کی صرف عزت کا دفاع نہیں کرنا, ان کے حقوق کا دفاع کرنا ہے, ان کے رائٹس کا دفاع کرنا ہے. اور پاکستان کی جو خواتین شہری ہیں ان کو بھی رائٹ ٹو لائف اتنا ہی ہے, ان کو بھی رائٹ ٹو پراپرٹی اتنا ہی ہے, ان کو بھی رائٹ ٹو پروٹیکشن اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کے اور شہریوں کو. تو یہ ایوان چونکہ یہ آئین بنانے والا ایوان ہے, آئین کو تبدیل کرنے والا ایوان ہے, یہ ایوان ضامن ہے. تو یہ ایک ایسا کیس آ گیا ہے اس مقتول نور مقدم کا جس کو کسی صوبے پر ڈالا نہیں جا سکتا. وزیر داخلہ اور وزیر اعظم براہ راست ذمہ دار ہیں اس واقعے کے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کے توسط سے میری یہ استدعا ہے کہ اس معاملے میں جہاں وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے, وزیر اعظم ذمہ دار ہے, وزیر داخلہ ذمہ دار ہے, ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ہو, اور خاص طور پہ خاتون کے ساتھ جس کی ایک خاص ہماری ثقافت میں عزت کی جگہ ہے, اس کے ساتھ اس طرح ہونا, اس کو ہم سب نے مل کر یقینی بنانا ہے. حکومت کے سامنے چیلنج ہے کیونکہ پہلے جس طرح یہاں میری بہنوں نے بات کی, میں اپنی تمام جو ویمن کولیگز ہیں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان کے تمام اراکین, ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, ان کا جینڈر کوئی بھی ہو, ان کا مذہب کوئی بھی ہو, ہم مقتولوں کے ساتھ ہیں, جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو انصاف دلانے کے لیے. اور یہ بات درست کی گئی ہے کہ بہت قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہاں ہمیں اس ٹیسٹ کیس کو اس کے آخری حد تک پہنچا کر جو قوانین کا اطلاق ہے وہ کر کے اس مقتول کو ہمیں انصاف دلانا ہے تاکہ پورے ملک کے لیے مثال بنے اور پھر صوبے بھی اس کو فالو کر سکیں. میں آپ کا شکر گزار. بہت شکریہ. جی بابر روان صاحب. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وزیر محترم بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو موقع دیں.
جو تقاریر ہوئیں خواتین کی طرف سے ان دردناک واقعات کے اوپر جس ایک منٹ بابر اعوان صاحب، ایک منٹ. اسما قدیر صاحبہ جی بتائیں. جی آپ سے جواب دینا چاہتی ہوں. سر 2016 کی رپورٹ ہے، اکیلی بتا رہی ہوں. 2016 کی رپورٹ ہے، پنجاب کی رپورٹ ہے. 2000 عورتیں ریپ ہوئی تھی. اس وقت یہ کہاں تھے؟ اگر اس وقت یہ ہمیں انصاف دیتے آج یہ واقعات نہ ہوتے. اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جب 2000 صرف 2016 میں ریپ ہوئے پنجاب میں؟ صحیح جی، بہت شکریہ. جی کورم گنتی کریں. جی شیخ فیاض الدین صاحب. جناب اسپیکر، یہ خالی ہاؤس میں تقریریں ہو رہی ہیں، یہ اس ہاؤس کی توہین ہے. میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی کورم گنتی کرو. جی کورم پورا نہیں ہے. ایوان کی کارروائی بروز پیر 2 اگست 2021 کو 5 بجے سپہر تک ملتوی کی جاتی ہے.